الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم محمد سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سورہ تحریم کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت پیش کی، اور رجب کا مہینہ تقریباً آدھے سے زیادہ اگر کہا جائے گزر چکا ہے، اور ماہ مبارک شعبان کی آمد ہے۔ اب رجب کے مہینے کے جو باقی اعمال ہیں اس میں 27 رجب ہے، شب 27 رجب ہے، روزے کا ثواب ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کے روزے کا ثواب ہے، اور یہ تینوں جو دن ہیں بڑے اہم ہیں ماہ رجب کے روزے کے لحاظ سے۔ جن لوگوں کے قضا روزے ہیں وہ اپنے قضا روزے ادا کریں، موسم بھی اچھا ہے، دن چھوٹے ہیں، جلدی سے قضا روزے ادا ہو جائیں گے۔ جن کے وہ روزے آپ اپنے پہلے قضا ادا کیجئے کہ جو آپ کے پچھلے سال کے چھوٹے ہیں، جو 2010 کے، 11 کے، 22 کے آپ کو یاد آ رہے ہیں اس کو قضا مت کیجئے ابھی۔ سب سے پہلے پچھلے رمضان المبارک کے جو 2025 میں آیا تھا، 2024 میں مجھے یاد بھی نہیں، جو پچھلا ماہ مبارک تھا اس کے روزے قضا کیجئے۔ اور دیکھیے شیطان اگر وسوسہ کرتا ہے کہ شعبان میں 15 روزے تو ہیں، شعبان میں رکھ لینا، شعبان کا ثواب بھی زیادہ ہے، آج فلاں کام ہے، کل فلاں کام ہے، نہیں، قدم اٹھائیں گے آپ، پروردگار اعلیٰ مدد فرمائے گا۔ امام سے توسل کیجئے ہمت کے لیے، کیونکہ دن چھوٹے ہیں بہت۔ ایک تو چیز یہ، اور ایک دفعہ اس ٹریک پر آپ آ جائیں گے، روزے رکھنے لگیں گے تو پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ خواتین کے روزے، بچیوں کے، بچوں کے روزے قضا ہیں جن پر واجب تھا، ان کے اگر وہ قضا روزے، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، پھر کہوں گا کہ وہ اگر قضا روزے اپنے رکھ رہی ہیں تو ان کے اوپر ذرا سا کام کا بوجھ کم کیجیے۔ اگر خاتون خانہ نے روزہ رکھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اب آپ کو اٹھ کے دے دیں، ان کی مہربانی ہے، لیکن تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے پاس روایات میں آئے کہ روزے دار کے اوپر اتنے کاموں کا بوجھ مت ڈالو۔ ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے جو معصومین نے ہمیں آداب طور طریقے بتائے؟ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں اس کی برکتیں کہیں نہ کہیں سے آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان جہاں پر کسی چیز کو برداشت کرے، تحمل کرے، معصوم کے فرمان کے مطابق، فقہ کے مطابق، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق آپ نے ایک چیز کو برداشت کیا، اہل بیت کی تعلیمات تھیں، برداشت کیجیے، آپ نے برداشت کیا۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ جو آپ نے برداشت کیا، جس تکلیف کو، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی اچھا اثر نہ دکھے، یہ ہوئی، یہ اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد رجب کے اذکار ہیں، دعائیں ہیں۔ ایک تو ذکر ایسے ہیں کہ جو مفاتیح کھول کے آپ کو پڑھنے ہیں، دعائیں ہیں دیکھنی ہیں۔ کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جس کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ بسترے پر سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، خاتون خانہ گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، پتیلی میں چمچہ چلا رہی ہیں، وہ ذکر کر سکتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، استغفار ہے، اور درود جو آیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 10,000 دفعہ انا انزلنا ہے، 10,000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 1000 دفعہ ہے، اور 100 دفعہ ہے۔ یہ 3 تعداد آئی ہیں ہمارے پاس۔ تو مولانا ہم نے 200 دفعہ پڑھ لی، اب کیا کریں؟ پڑھتے رہیے کثرت کے ساتھ، استغفار اور دعا۔ مشکلات ہر ایک کی زندگی میں ہیں، بعض کی زندگی میں مشکلات آ چکی ہیں، بعض کی زندگی میں نہیں آئی ہیں۔ مشکلات کے سلسلے میں امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں، ویسے تو پوری گفتگو مولا کی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن یہ جو جملہ مولا نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو بلاؤں میں گھر چکا ہے، وہ شخص جو بلاؤں میں گھر چکا ہے اور کٹھن پریشانیوں میں گھر چکا ہے، یہ مت سمجھنا کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے دعاؤں کا،
اس کی نسبت جو ابھی سکون سے بیٹھا ہے. میں اس کو ذرا تشریح کروں. مولانا الحمدللہ کاروبار چل رہا ہے, نوکری ہے, تنخواہ آ رہی ہے, ماشاءاللہ سے بچے اپنے گھروں کے ہو چکے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے, صحیح و سالم میں حج کر چکے ہیں, زیارتوں پہ جا چکے ہیں, سب بہترین چیز چل رہی ہے. تو اب الحمدللہ بس نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں, اب مفادی تو وہ کھولے, کچھ مشکل ہی نہیں ہے, تو کیا خدا سے دعا کریں. امیر المومنین اس قانون کو مسترد کر رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ. فرما رہے ہیں کہ وَإِنِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ, وہ شخص جو بلاؤں میں گھر چکا ہے. یہ نہیں فرمایا صرف کہ وہ شخص جو بلاؤں میں گھر چکا ہے, فرمایا وَإِنِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ لَيْسَ بِأَحْوَجَ إِلَى الدُّعَاءِ مِنَ الْمُعَافَى الَّذِي لَا يَأْمَنُ الْبَلَاءَ. عربی کی جس کو خوبصورتی ہے وہ اردو میں آ ہی نہیں سکتی. فرمایا جتنی شدید بلاؤں میں ایک شخص گھر چکا ہے, ایک شخص ہے وہ یہاں پر ہے, فرض کیجئے وہ بلاؤں میں گھر چکا ہے, اور وہ شدید بلاؤں میں گر چکا ہے. یہ شخص ہے معافی ہے. معافی کا مطلب کیا ہے؟ صحت کے ساتھ ہے, عافیت کے ساتھ ہے, سلامتی کے ساتھ ہے, سکون کے ساتھ ہے. دو شخص آ گئے ہمارے پاس, ایک سکون کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, بالکل سکون والی زندگی ہے, چھینک بھی نہیں آتی اس کو, بخار چھوڑ دیجئے دور کی بات ہے. یہ شخص ہے جو مولا فرما رہے ہیں شدید بلاؤں میں گھر چکا ہے. دو شخص سمجھ میں آ گئے, دو انسان سمجھ میں آ گئے آپ کے, جو مولا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے دعاؤں کا اس کی نسبت جو صحت و سلامتی کے ساتھ ہے. انسانی ذہن کیا کہتا ہے؟ بھائی یہ شخص جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی. میں تو سب کچھ سکون سے چل رہا, نماز روزہ اپنا کر رہا ہوں. مولا فرما رہے ہیں قطعاً ہرگز مت سمجھنا کہ جو مشکلات میں گھرا ہوا شخص ہے, جو مصائب کی زندگی گزار رہا ہے, اسے زیادہ ضرورت ہے دعا کی. وہ شخص کہ جس کی زندگی میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, اسے بھی دعاؤں کی اتنی ضرورت ہے جتنی اس کو ہے. اور پھر مولانا نے ایک اور قانون دیا, لا یأمن البلا. یہ شخص سکون اور صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہے, یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو میں سکون کے ساتھ ہوں یہ ہمیشہ سکون چلتا رہے گا. فرمایا لا یأمن البلا, بلاؤں کے تیر سے یہ بھی دور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, اب یہ میرا جملہ ہے کہ تمہاری اور میری نگاہ, امیر المومنین فرما رہے ہیں مولانا کی, عالم کی, غیر معصوم کی نگاہ وہ نگاہ ہے ہی نہیں جو امیر المومنین کی ہے. لہٰذا امیر المومنین فرما رہے ہیں تم اپنی موجودہ صورتحال کو دیکھ رہے ہو کہ سکون سے ہوں, میں کیوں دعا کروں. علی ابن ابی طالب غیب کو دیکھ کر تم کو بتا رہے ہیں. لہٰذا تم کو نہیں پتا کہ کب بلاؤں کا, مصیبتوں کا تیر اس کا رخ تمہاری طرف ہو جائے. یہ ایک چیز. لہٰذا ہماری بات چلی تھی روزے سے, رجب کے اعمال سے, اذکار سے. تو رجب کا مہینہ آپ اس طرح سے گزارے انسان کے ملائکہ, پروردگار عالم, امام کی بارگاہ میں جب عمل جائے تو یہ کم از کم لکھا جائے کہ اس نے رجب کے مہینے میں کچھ زیادہ عبادتیں کی ہیں. اگر رجب کے مہینے کی اہمیت ہے, خدا نے عالم غیب سے, آسمان سے رجب کے مہینے کی برکتوں کو نازل کیا ہے. ایک شخص نے, بہت بڑے شخص نے, بادشاہ نے, سلطان نے آپ کو بہترین تحفہ دیا, تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے تحفہ کیسے وصول کیا. بے ادبی سے پٹک کر پھینک دیا یا ادب سے تحفہ لے کر اونچی جگہ پر رکھا. جب اس کے کاغذ کو کھولا تو آپ نے بڑے احترام سے کھولا, کہا ڈبے کو پھینک مت دینا, دربار سے ڈبہ آیا ہے, یہ یادگار رہے گا نسلوں کے لیے. دیکھو تحفہ معمولی نہیں ہے, بادشاہ کی طرف سے آیا, اس کو احتیاط سے استعمال کرنا. تو جب یہ رپورٹ, یہ اطلاع دربار میں جائے گی, کوئی بھی بادشاہ ہو سلطان کے دربار میں جائے گی, تو وہ کیا ہوگا, وہ شخص یہ کہے گا, اس بادشاہ کی, اس عظیم اور بڑا انسان کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ ہمارے تحفے کی قدر کرتا ہے. اور یہ بات خوشی ہوگی اس کو. اگر ایک عام دنیاوی بادشاہ یا صدر یا وزیر اعظم یا نواب یا راجہ کی مثال یہ ہے, تو پروردگار عالم کو اسی قانون کے ذریعے سمجھیے اس نے ہمارے تحفے کی قدر کی. اور یہ تحفے کی قدر اتنی بڑی کہ خدا نے جو سب سے عظیم ترین چیز نازل کی زمین پر, وہ وجود تھا کس کا, حضرت ختمی مرتبت کا. اس تحفے کی قدر کرنی ہے تو خدا نے قرآن میں کہہ دیا لا اسألکم علیہ اجرا. اس تحفے کی قدر کرنی ہے تو دیکھو صرف اور صرف ایک چیز کے ذریعے, ان کے گھر والوں سے مودت کرو. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب تم کہو میرے قول سے نقل کر کے. لہٰذا مودت اہل قربہ میں, مودت قرابت داروں کی مودت میں ختمی مرتبت کے 3 ہستیاں شامل ہیں, 3 ذوات, 3 ذاتیں شامل ہیں, خدا, رسول اور اہل بیت.
اور رجب کے مہینے میں شاید یہی ایک وجہ ہو، مجھے نہیں پتہ، کہ اتنی تاکید کے ساتھ آیا کہ عمرے پہ جائیے، تاکید کے ساتھ آیا معصومین کی قبر کی زیارت کے لیے جائیے، تاکید کے ساتھ آیا امام رضا علیہ السلام کی زیارت، مزید تاکید ہے اس کے اندر جو علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ روزے کو دیکھے انسان، 27 رجب کی رات شب 27 کے اعمال ہیں، دن کے 27 رجب کے اعمال ہیں۔ اسی طرح سے میں نے بہرحال پہلی رجب کے اعمال میں بتایا تھا، لیکن شب 15 کو، شب نیمہ رجب کی جو شب تھی، اس کو بتانا بھول گیا کہ نماز سلمان ہے۔ نماز سلمان کیا ہے؟ نماز سلمان نام سے ظاہر ہے کہ جلیل القدر صحابی جناب سلمان فارسی سے یہ نماز آئی ہے، جیسے نماز جعفر طیار ہے، جیسے نماز سلمان۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 10 رکعت نماز ہے جو کہ پڑھنی تھی پہلی رجب کو، پھر وہ اس میں ایک دعا تھی، 10 رکعت تھی جو آپ کو پڑھنی تھی 15 رجب کے دن، اور 10 رکعت ہے جو آپ کو پڑھنی ہے کب؟ 29 رجب کو یا 30 رجب کو۔ مولانا کیا مطلب 29 30 دونوں دن؟ نہیں، روایت میں کیا ہے؟ رجب کے آخری دن، جب رجب کے آخری دن آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ نے 29 کو نہیں پڑھی، آپ نے کہا کل تو 30 ہے تو کل پڑھیں گے، چاند ہو گیا 29 کا، نماز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ سمجھے بات کو؟ لہٰذا آپ نے کہا کہ 29 کی پڑھ لی آپ نے، کہ مولانا نے کہا تھا 29 کا دن نکلنا ہے، 29 کی آپ نے نماز پڑھ لی، آخری دن ہو سکتا ہے وہ رجب کا، اور چاند ہو گیا کس کا؟ 29 کا۔ اب آپ 29 کو پڑھ چکے ہیں، آپ نے آخری رجب کی برکتوں کو وصول کر لیا۔ 29 کو آپ نے پڑھی، ہو سکتا ہے آخری دن ہو، نماز سلمان پڑھی، چاند نہیں ہوا، اس کا مطلب کل 30 رجب ہے، تو آپ کو 30 رجب پہ بھی نماز آپ پڑھ لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بلکہ ثواب ہے اس کا۔ تو 2 طرح کی نماز سلمان ہے، ایک 10 رکعت ہے جس میں 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 دفعہ قل واللہ اور 3 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، اور پھر جب 2 رکعت کر کے دونوں رکعتوں میں جب آپ نے پڑھ لی تو پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ مفاتی کے اندر موجود ہے، وہ دعا چھوٹی سی 1 لائن کی دعا ہے، ہاتھ اٹھا کے آسمان دعا کرے اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھوں کو اس طرح سے پھیر لے۔ یہ ایک ہوئی 3 قل واللہ اور 3 قل یا ایھا الکافرون کے ساتھ۔ ایک نماز ہے کہ جو 10 رکعت ہے، وہ بھی آخری رجب کی ہے، وہ آسان ہے۔ آسان سے مطلب اس میں آپ کو کتاب نہیں کھولنی، 10 رکعت نماز ہے 2 رکعت کر کے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت، تو کتنی دفعہ 2 رکعت پڑھیں گے آپ؟ 5 دفعہ۔ اس میں بیچ میں کوئی دعا نہیں، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ الحمد کے بعد 3 دفعہ قل واللہ، پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 3 دفعہ قل واللہ، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 3 دفعہ قل واللہ۔ بقیہ وہی نماز ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں فجر کی، اور اس کے فائدے ہیں بہت سارے، ظاہر سی بات ہے۔ اب مولانا ہم نے پہلی رجب کو پڑھنا بھول گئے، اب کیا کریں؟ برکتیں بتائیں آپ نے تو اچھا مولانا ہم 15 رجب کو پڑھنا بھول گئے، کوئی حرج نہیں ہے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے آپ پہلی رجب کی نماز جو 10 رکعت تھی کل پڑھ سکتے ہیں، اور 15 رجب کی نماز آپ پرسوں پڑھ لیجئے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے نماز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دھڑکا لگے یہ کہ مولانا ہم نے پہلی رجب کو پڑھنی تھی، اب تو کل تو 16 17 رجب ہو گئی، تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایک چالاکی کیجئے ملائکہ کے ساتھ، ایک عیاری کیجئے، ایک ذہانت کا مظاہرہ کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ جب یہ نماز پڑھیں تو اس کو امام زمانہ کی دیانت بی بی سیدہ کو ہدیہ کر دیجئے۔ ان ہستیوں کے پاس جو عمل ہدیہ ہو کے جاتا ہے، پھر یہ ہے چالاکی مومن کی۔ دوسری بات یہ، رجب کے دیکھیں مفاتی آپ سب کے پاس ہے، موبائل آپ سب کے پاس ہے، اردو ترجمہ مفاتی کا، اس میں پڑھتے رہیے کہ عمل ہے کیا کیا۔ مولانا سمجھ میں نہیں آتا، مشکل ہے تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی پڑھیے کہ کیا کیا اعمال ہیں، آپ کا ذہن ذرا سا آشنا ہوگا، واقف ہوگا، آہستہ آہستہ دوستی آپ کی بڑھے گی مفاتی کے ساتھ۔ یہی چیز توضیح المسائل میں کھول کے دیکھنے کی عادت ڈالیے کہ کہاں پر ہے، کیا ہے، کون سا مسئلہ کہاں پر ہے، توضیح مسائل شروع کہاں سے، فہرست دیکھیے، پڑھیے، آہستہ آہستہ دوستی ہوگی۔ ہے مشکل زبان توضیح مسائل کی، اور کبھی کبھی ہم جیسوں کو، مجھ جیسوں کو بھی سمجھ میں یہ ہے کیا، آپ پوچھنا پڑتا ہے آپ کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کم از کم دوستی کرے۔ ایک چیز اور، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک بات اور یہ کہ میں نے مسلسل 3 4 دفعہ میں نے اس بات کو کہا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ تینوں چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور پچھلے برس بھی میں نے یہی کہا تھا، جو پچھلے سال
بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس پڑھی تھی شہادت کی اور ولادت کا بھی جشن ہوا تھا. اس میں بات کی تھی کہ خواتین کو، لڑکیوں کو خصوصاً، ہماری جو بچیاں ہیں ان کو، جو نوجوان ہیں، جوان ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمر کے اس حصے میں ہے کہ جس حصہ، جو عمر کا حصہ حساس ہوتا ہے. تو اس میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ خاتون کو ڈرپوک، بزدل اور بودا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مقام پر، بلکہ اس میں جرأت ہو، بہادری ہو. تو اس کو پھر میں نے توضیح دے دی تھی، تشریح. تو پھر اس کے بعد یہ آیا کہ مولانا آپ نے، اب اس بات پہ سوال آیا ابھی حال ہی میں کہ مولانا آپ نے ایسے کہا. ہم کو ہماری دینیات کلاسز میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی اب درس پڑھتے ہیں، نہ میرے پاس نمبر ہے، صاحب سوال آتا ہے لکھا ہوا تو اس کو میں نے پڑھ لیا، اور نہ مجھے پتا ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں کی دینیات کلاسز ہیں کہیں اور کی. تو مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہادر ہونا چاہیے، دینیات کلاسز میں بتایا ہے کہ ڈرنا چاہیے، اور کپ کپائے لڑکی بات کرتے وقت. دونوں میں کوئی ٹکراؤ ہے ہی نہیں. اگر ٹکراؤ ہو تب آپ اعتراض کیجئے. اچھا، اب زبان کی باریکی ہے اس میں، اور صورتحال کو سمجھیے. میں مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھاؤں گا کہ کیوں ٹکراؤ نہیں ہے. بالکل صحیح کہا دینیات کلاس کی ٹیچر نے کہ لڑکیوں کو نامحرم سے بات کرتے وقت ڈرنا چاہیے. خوف آئے، کس کا خوف آئے؟ ابا دیکھ لیں گے، چچا دیکھ لیں گے. خدا کا خوف آئے، جناب سیدہ کے احترام کی وجہ سے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا، بالکل ڈرنا چاہیے، لیکن کس زاویے سے؟ اس مثال کے ذریعے سمجھیے. تو میں نے کیا کہا؟ بالکل صحیح کہا گیا آپ کو دینیات کلاسز میں. زاویے دو مختلف ہیں. آپ کو کسی عالم نے بتایا دیکھیے وضو ایسے ہوتا ہے، پانی لیجئے پاک و صاف، تمام وہ طریقے جو ہیں، پھر اس کے بعد وضو کیجئے پانی سے. چہرے پہ پانی ڈالیے، کونی سے اوپر پانی ڈالیے، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ، پھر سر میں کنگا کیجئے اور بیچ میں جو طریقہ ہے معمولاً اس طرح سے مسح کیجئے پیشانی یہاں تک، ہاتھ کا اس کا پانی پیشانی سے مل جائے تو پھر یوں مسح کیجئے، یوں مت کیجئے، پیر ایسے رکھیے، اور پانی کے ذریعے ہوگا. مولانا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں ہو سکتا. عرق گلاب کے ذریعے نہیں ہو سکتا. ناریل میں بھی تو پانی ہوتا ہے مولانا، نہیں ہو سکتا. مولانا تربوز کا بھی پانی ہوتا ہے بڑا بہترین، وہ اس کے نہیں ہو سکتا. انگور کا رس نکالنا نہیں، صرف پانی خالص. مولانا وہ جو ناریل کا پانی ہوتا ہے وہ بھی پانی ہے، اس میں سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بالکل پانی ہوتا ہے. ناریل کو پھوڑیے، اس میں سے بالکل پانی والی طاقت ہے. آگ کو وہ بھی بجھا سکتا ہے ناریل کا پانی. منہ پہ ڈالیں ٹھنڈک آئے گی. کوئی گندگی ہو ناریل کے پانی سے پانی، جو پانی نلوں میں آ رہا ہے، پانی، سمندر، دریا، کنواں، نہر، چشمہ، پانی. تو مولانا کسی اور پانی سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آپ نے سمجھ لیا مسئلے کو. اب آپ گئے ایک مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے نماز پڑھتے وقت مٹی لیجئے پاک، اس پر ہاتھ ماریے اور پھر یوں کیجئے اور یوں کیجئے اور یوں کیجئے. تو چاہے غسل واجب ہو چاہے وضو، اور اس کے بعد نماز پڑھ لیجئے. آپ پاک ہو گئے. آپ آئے مولانا آپ تو عجیب آدمی ہیں. وہاں تو بہت بڑے عالم آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے مٹی پہ ہاتھ مارو تو پاک ہو جاؤ گے اور نماز پڑھ سکتے ہو. آپ نے کہا پانی کے علاوہ؟ وہ کم از کم کہتے تھے ناریل کا پانی تو ہم مان لیتے، آپ پانی کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے مٹی پہ 2 دفعہ ہاتھ لگوائے اور انہوں نے تو کہا یہاں تک پھیرو، اور یوں کر کے نہ یہاں سے یہاں تک نہ مسا کچھ. آپ کا تو وضو غلط، ان کا وہ. تو آپ کی دونوں کی بات میں ٹکراؤ ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اگر آپ 5 منٹ پہلے چلے آتے تو وہ عالم یہ کہہ رہا تھا اگر پانی نہ ملے تو یہ کرنا ٹھیک ہے. اگر آپ کو آپ کی طبیعت خراب ہے تب آپ یہ کیجیے گا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ باہر نل باہر ہے، اب آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، کوئی ظالم جابر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، وہ آپ سے آپ کے پیسے چھین لے گا، مت جائیے. طبیعت ٹھیک ہے، وقت بھی بہت ہے، لیکن آپ نہیں جائیے باہر. پانی کی بوتل ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو 20 روپے کی 50 روپے کی پانی کی بوتل ہے، وہ کہہ رہا ہے 10,000 کی دوں گا. آپ کے اوپر واجب نہیں ہے 10,000 روپے کی پانی کی بوتل. مولانا خرید سکتا ہوں، پیسے جیب میں ہیں، واجب نہیں ہے آپ کے اوپر. جو مسئلے کی تمام شقوق ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو واجب نہیں ہے اس کے اوپر آپ پہ پانی خریدنا. مولانا وقت بہت ہے، معذرت، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، پانی رکھا ہوا ہے، سامنے ہے، نل ہے، لیکن وقت کتنا ہے؟ 5 منٹ ہے. تو تب بھی آپ تیمم کیجئے. تو آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو کہنے والا کہہ رہا تھا کہ کب تیمم کرنا ہے. آپ سمجھے کہ وہ تمام چیزیں آپ نے نہیں سنی اور آپ نے کہا کہ 2 طریقے ٹکرا رہے ہیں. ٹکرا نہیں رہے، اصل میں تیمم ہے، بعد میں یہ. تو لہٰذا لڑکیوں کو، خواتین کو، اور خصوصاً وہ بچیاں جو عمر کے جس حصے میں ہیں حساس، ان کو یقیناً ڈرنا چاہیے. اور دینیات کلاس دیکھیں، جس زاویے سے بات کر رہی ہوتی ہے وہ زاویہ دیکھیے
دینیات کلاسز میں جب بچیوں کو، نوجوان بچیوں کو درس دیا جا رہا ہوتا ہے تو ان بچیوں کی ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، ذہنی کیفیت ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ آج کی مسجد مختلف ہوگی، ذرا سا برداشت کیجیے. تو آپ بھی تھکاوٹ سے بچیں گے، میں بھی. آپ کو نہ نعرے لگانے کی تھکاوٹ ہوگی، نہ سلوار کی، نہ مجھے ہوگی، کیونکہ نعرے والی کوئی بات ہی نہیں کر رہا میں. اب خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ زبان، اس کی باریکیاں، شقوق، تمام چیزیں اتنی زیادہ ذہنوں کے ساتھ ہم آہنگی نہیں ہوتی کہ لوگ، آپ حضرات نہیں سمجھ. ظاہر چاہتا ہے کہ اب ہمارا کام ہی یہی ہے تو ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیں گے، آسانی سے بتا بھی دیں گے. اس کو توجہ کیجیے گا ذرا، مشکل بات نہیں ہے. بچیاں جب کالج اسکول میں جاتی ہیں ان کے ذہن میں کیفیت آتی ہے. وہ کیا ہے؟ اور یہ ہر انسان کے ذہن میں ہے، مگر یہ کہ بہت ہی ضدی اور ہٹ دھرم قسم کا انسان ہو. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا. اس کے لیے خاص قسم کی دماغی کیفیت چاہیے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. بچیاں جب کالج میں جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اکیلے نہ رہ جائیں، ہم کسی گروپ میں مکس ہو جائیں. ہمیں کوئی، جو بچیاں اور بچے کہتے ہیں سنگل آؤٹ، ہمیں الگ اٹھا کے کنارے پہ نہ رکھ دیا جائے نجس مخلوق کی طرح سے. ہم ان کے ساتھ ہو جائیں. ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو عجیب ہے. ہم اگر الگ ہو جائیں گے ہمارا مذاق اڑے گا. لہٰذا کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں ہمیں کسی گروپ میں جانا پڑے گا، ورنہ تو یہ جو لفظ ہیں، لڑکوں کے لیے بلی ہوگی، مختلف الفاظ ہیں، آپ وہ تنگ کریں گے، اذیت کریں گے، مذاق اڑے گا، یہ ایسا ہی ہیں. تو ہم ان کے گروپ میں جائیں. اچھا، اگر کوئی گروپ ایسا جس میں اچھے مقتدر صاحبان قدرت اور طاقت، صاحبان مال، دولت مندوں کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو بچوں کا ذہن کچا ہے. ہم ان میں چلے جائیں تو ہماری بھی عزت ہوگی. اچھا، یہ ممبر آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ عزت کو دیکھیے کہاں پر ہے. تو جب بچیاں ہماری اس ارادے سے، اس ذہن سے، ان کے ذہن میں یہ چیز آئے گی جو ہر انسان کے ذہن میں ہے. معصومین نے بھی کہا من اراد عزا بلا عشیرتن. انسان عزت چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کی توہین نہ ہو، اسے ٹھوکروں میں نہ رکھا جائے. یہ انسان کی فطرت ہے، خدا نے رکھی ہے یہ فطرت. اور اسی فطرت کو اگر آپ معصومین کی تعلیمات کے ذریعے پروان چڑھائیں تو آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی؟ اسی فطرت کو اگر آپ دنیا داروں کے ذریعے استعمال کریں تو جہنم میں لے کے چلی جائے گی. معصوم بھی فرمانے جو عزت چاہتا ہے بغیر قبیلے کے، تو اسے چاہیے کہ خدا کی معصیت سے، گناہوں سے نکل کر خدا کی اطاعت تک آئے، لوگ اس کی عزت کرنے لگیں گے. لہٰذا کانٹیکسٹ یہ ہے اس بات کا کہ جب بچیاں ہماری اپنے آپ کو مکس کرنے کی خاطر کہیں چلو لڑکے سے 5 منٹ بات کر لیں، یہ ہم کو معذرت کے ساتھ گنوار نہ سمجھے، یہ ہم کو یہ نہ سمجھے کہ اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ ان کو ایک طرح کی رشوت دیں، برائب دیں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کے گروپ میں جائیں. تو یہ اس نیت سے اگر ہے، کیونکہ یہ معصیت خدا بنیاد ہے، تو آپ کو ڈرنا چاہیے. معصیت خدا کا پہلا قدم ہے. یہ جو پہلا قدم اٹھے گا معصیت خدا کا، وہ آپ کو گہرے کنویں میں جہنم کے لے کر جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی صورتحال ہے، بالکل کڑک آواز میں بات کریں. ہماری بچیاں کم نہیں ہے کوئی ان کے پاس چیز، بہادر رہیں. یہ قانون نہیں ہے ہمیشہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے. ہمیشہ جب بھی کپڑے والے کی دکان پہ جا رہی ہیں آپ یونیورسٹی کے رجسٹرار کے دفتر میں جا رہی ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، آپ کسی کے پاس جا رہی ہیں، آپ ڈرتی رہیں. کیوں ڈریں؟ کہاں پر ہے یہ قانون؟ لہٰذا ڈرنا وہاں پر ہے. بات بالکل صحیح کہی گئی ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے قانون آپ کی کلاسز میں اس عنوان سے. کانٹیکسٹ وہ ہے کیونکہ معمولاً، نارملی، عادتاً، غالباً، اکثریت یہ دیکھا گیا ہے کہ بچیاں جا کر چاہتی ہیں اپنے آپ کو اٹیچ کرنا کسی سے. اور خاندانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص ہے کروڑ پتی، ارب پتی، اس کے یہاں جب مجلس ہوگی تو خاندان کا ہر شخص پہنچا ہوگا. اس کے یہاں شادی ہوگی تو ہر شخص پہنچا ہوگا. اس کے یہاں اگر موت ہوگی تو ہر شخص پہنچا ہوگا. ہر شخص دوڑ دوڑ کے کام کر رہا ہے. غریب رشتہ دار بالکل ہے تو اس کے یہاں بیچارہ 4 پلیٹیں اٹھانے کے لیے بھی وہ بیچارہ خود کام کر رہا ہے. انسان کی فطرت ہے، مزاج ہے. دیکھیے انسان چاہتا ہے کہ طاقت میں آئے. انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، عزت نفس خدا نے رکھی ہے. لیکن ایک ہستی ہے ابو الفضل عباس، وہ اپنی عزت نفس کو سید الشہداء کے قدموں میں ڈالتی ہے. اور ایک بقیہ افراد کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کن لوگوں کے قدموں میں ڈالا، شمر اور عبید اللہ ابن زیاد کے. تو عزت آپ کی، آپ کہاں پر خدا نے جو دولت دی ہے آپ کہاں خرچ کرتے ہیں اسے. لہٰذا یہ ایک اہم چیز ہے جس کو سمجھیں اور تمام کی تمام چیزوں کو دیکھیں.
वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जो आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने सूरह तहरीम की, उसका परवरदिगार आलम का इरशाद ये हो रहा है उस आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खुद भी बचो और घर वालों को भी बचाओ, किससे? नारन, जहन्नम की आग से। तो इसका मतलब ये कि खुद इंसान बचे और जहन्नम की आग से बचाए। पहला कानून कुरान का ये। अब अहादीस क्या कहती हैं, फ़िक़्ह ने आपके क्या कहा, मर्जे ने आपके, मर्जे तक़लीद ने किस तरह से इन चीज़ों को बयान किया, ये बात की बात है। पहला कानून ये है। अब आप इसमें रुकावटें देखते हैं कि मैं बच्चों को अपनी नसीहत ज़्यादा करूँगा तो उसका नुकसान ये होगा, बेटी से को नसीहत ये करूँगा तो नुकसान ये होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जहन्नम से बचे, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जहन्नम से बचे, मैं चाहता हूँ मेरे अहल व अयाल जहन्नम से बचें, ख़ानदान वाले, कबीले वाले, बिरादरी वाले, दायरा फैलता रहता है ना, तो उससे बचें। तो आपको तरीक़ा क्या होगा ये एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन कानून ये है कि जहन्नम से बचाने की कोशिश करनी है। अगर आप देख रहे हैं कि ज़बान का असर नहीं है, अमल का असर नहीं है, तो कम अज़ कम इंसान दुआ कर सकता है। क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। तो खुदा ने फरमाया कि एक तो अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। खुसूसियत क्या होगी जहन्नम की आग की? अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद। आतिश जहन्नम पर हमने जिन मलाइका को मुअय्यन किया है ना, वो ग़िलाज़ शिदाद है। ग़िलाज़ का मतलब क्या है? अगर मैं आपके लिए तर्जुमा करूँ आसान उर्दू में, नहायत ही खुरदरे और सख्त मिजाज के। रसूल खुदा के बारे में खुदा ने फरमाया कि हबीब तुम्हारे क़ल्ब में क्या नहीं है, लौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, तुम्हारे क़ल्ब में ग़िलज़त नहीं है, ग़िलाज़ नहीं है। क्या मतलब? तुम्हारे क़ल्ब में, तुम्हारे दिल में सख्ती नहीं है, अक्खड़ मिजाज नहीं हो, बदमिजाजी नहीं है, सख्ती नहीं है तुम्हारे दिल में, रिक्कत है, नरमी है। लिहाजा परवरदिगार मलाइका के बारे में फरमा रहा है अलैहा, उस आतिश जहन्नम पर जो हमने अपने नौकर छोड़े हुए हैं, जिन मलाइका को तायिनात किया हुआ, अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़, उनके दिल में कोई रिक्कत क़ल्ब, वो कोई रहम नहीं खाएंगे। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा आप सबको बचाए बुरी घड़ी से, बेहक़ मोहम्मद आले मोहम्मद। वो ये और तमाम चाहने वालों का अहले बैत कि किसी को ज़िंदान में डाल दिया जाए, कैद खाने में, वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो रहम नहीं खाता, लेकिन जब उससे सुबह शाम खुशामद करे, भाई ये काम कर दो, हो सकता है कि ज़रा सा उसका दिल पिघल जाए। सुबह को ड्यूटी एक पुलिस वाले की थी, उसने नहीं सुनी, शाम वाले ने सुन ली, शाम वाले ने नहीं सुनी, दूसरे दिन जो आया उसने सुन ली। एक उम्मीद है कि पुलिस वाला जो मेरे ज़िंदान के दरवाजे पर खड़ा है वो मेरी बात को सुनकर उसका दिल पिघल जाएगा। खुदा कह रहा है देखो यहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़, रत्ती बराबर इनके दिल में कोई तरहम नहीं है। शिदाद यानी शदीद मिजाज है इनका। जब सज़ा देंगे तो किस तरह से देंगे? फरमाया ला यासून अल्लाह, ये रत्ती बराबर खुदा के हुक्म से सरताबी नहीं करते, मा अमरहुम, जो खुदा ने इनको हुक्म दिया उस काम को अंजाम देते हैं। और उसके बाद फरमाया परवरदिगार आलम ने यफ़अलून, ये हर वो काम करते हैं मा युअमरून, जिसका इन्हें हुक्म दिया जा रहा है। तो लिहाजा बुनियाद क्या है? इस आयत को मैंने क्यों पढ़ा आपके लिए, आपके सामने, कि परवरदिगार फरमा रहा है कि अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से, अपने घर वालों को। अब यहाँ से वो उस मौजू में, उस मसले में मैं जा रहा हूँ कि जो मेरे लिए बोलना जिस पर बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि मिजाजी नहीं है मेरा वो बात करने का। आप दुआ कुमैल पे बुलवा लीजिए, मैं बोल लूँगा, ज़ियारत आशिरों पे बुलवा लीजिए, फ़ज़ाइल पे बुलवा लीजिए, कुरान की तफसीर जिस हद तक भी आती है मुझे हदीसों पे, दुआओं पे, मैं बोल दूँगा। ये जो मसला है अजीब लगता है, लेकिन खुदा तमाम के तमाम अमामे वालों से पूछेगा और पनाह मांगे जनाब सिद्दीक़ा कुबरा के सदक़े में कि ये अमामा हमारी गर्दन में फंदा ना लगे फांसी का। वहाँ पर हमारी यहाँ मस्जिद होती हैं, थोड़ा सा दर्द दिल हमारी यहाँ मस्जिद से होती हैं, पहला अशरा गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, 2 जुमले हमारे यहाँ फैमिली लाइफ पर नहीं बोले जाते, 2 जुमले। इसीलिए हमारे यहाँ ये मसला है कि आप बात कर लीजिए फ़लाँ चीज़, दुआ नुतबा, दुआ कुमैल, दुआ इफ्तिताह, अबू हमज़ा सोमाली, और फिर जाकर देखिए हत्ता वो लोग, वो इलाके के जहाँ पर ये बाज़ हमारे इलाके हैं बर्रे सग़ीर के,
کہ جہاں پر کوئی درس و تدریس نہیں ہے. بعض علاقے ہیں جہاں پر درس و تدریس کا اچھا انتظام ہے, وہاں پر بھی جا کر دیکھیے تو گھروں سے جو شکایتیں آتی ہیں وہ عجیب ہیں کہ انسان واقعاً حیرت کی وجہ سے اس کے سینگ نکل آئیں تو کم ہے. ششدر رہ جاتا ہے انسان کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کہیں پر دکھتا ہے کہ لڑکیوں کی تربیت میں کمی رہی ہے, کہیں پر لڑکوں کی تربیت میں کمی رہی ہے, کہیں پر کوئی مسئلہ ہے, کہیں پر کوئی مسئلہ ہے. اور میرے سامنے خود یہ اب مصیبت یہ ہے کہ جو چیزیں گھروں میں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, اس کو میں کیا بتاؤں, کہاں سے لاؤں. کیوں فاطمہ بنت اسد یہ نہیں کرتی تھی, جناب سیدہ نے یہ کام نہیں کیا, مطلب معاشرے کو سدھارنے کے لیے میں کہاں سے مثالیں لاؤں. بھائی جناب ام البنین اپنی بہوؤں کی الماری نہیں کھولتی تھی بغیر اجازت. میں کیا, یہ مسخرہ پن ہے, یہ تو عجیب, انسان کو شرم آتی ہے. ایک مسئلہ بتا دیا گیا کہ دوسرے کی پرائیویسی ہے, آپ اس میں مت جائیے, فقہی مسئلہ. وہ اہل بیت کی سیرت آپ سے مطلب آپ نہیں, ہمارے معاشرے کا خوب اچھی طرح سن لیجئے. سیرت اہل بیت سے دور دور کا واسطہ نہیں, یہ صرف اور صرف لطف سید الشہداء ہے کہ جو مجھ جیسے انسان کو بھی تھوڑی سی عزت ہے اور آپ کی بھی عزت ہے, مولا کی بارگاہ میں سید الشہداء پر گریے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں تھوڑا بہت دین ہمیں مل گیا ہے. ورنہ ہمارے جو گھروں کے اندر, میں نہیں کہہ رہا ہر گھر میں ہر آدمی غلط ہے, کسی بھی گھر میں ایک غلط ہو جائے, ساس غلط ہو جائیں, بہو غلط ہو جائے, سسر غلط ہو جائیں, کسی کا بیٹا غلط طریقے سے برتاؤ کرے, بیہیویئر رکھے, بیٹی کرے, تو پورا گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اور عجیب طرح کے, یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس طرح سے بات کروں. آپ مجھ سے کہیے مولانا امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی تحلیل پیش کیجیے, میں پیش کر دوں گا. اب اس میں مطلب کس طرح سے بتائے. اور میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے یہ اعتراف کروں, اقبال جرم کروں. میں نے سوچا کہ کیس ہسٹری پہ یہاں پر ڈسکس کیا جائے. نہیں ہے ممبر, اچھا نہیں لگتا کہ بہو سے کہا جا رہا ہے, فرض کیجئے کہ مثال کے طور پر جب تم کمرے میں جاؤ تو کمرہ بند کر کے مت بیٹھو, کمرے کا دروازہ کھول کے بیٹھو. یہ کون سی فقہ ہے؟ یہ ہارون کی ہے, مامون کی فقہ ہے, نمرود کی ہے, پھر کس کی فقہ ہے؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا. لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں میڈ کو اپنے پیسے سے بلاؤں گی اور میڈ آ کر جو ہیلپر ہے, خاتون آئے گی, وہ میرے کام انجام دے. اوپر سے یہ جبر ہے کہ نہیں آ سکتی, پیسہ لڑکی کا ہے. جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے ہمارے گھروں میں ظلم رہے گا. اور میں نے بتایا کہ ہمیشہ دسیوں دفعہ کہا ہے کہ یہ ممبر منسوب ہے تعلیمات اہل بیت سے. یہ کالج کا کوئی ڈیبیٹ کا مقابلہ نہیں ہے کہ تالیاں بجیں, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے کہ صاحب وہ تالیاں انہوں نے بجائیں کہ آج کے اس فورم کے مطابق معاشرے کے اندر جو بگاڑے ساسوں کی وجہ سے اور ٹرافی مل گئی. ایک جگہ اور ڈیبیٹ کا مقابلہ ہوا, آج کے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ گھر میں سسر کی وجہ سے ہے, تالیاں بجیں اور ان کو انعام مل گیا. آج کے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ عورت کی وجہ سے ہے, صاحب وہ جو صاحب آئے تھے ان کو تالیاں بجیں, ان کو انعام مل گیا. نہیں, بگاڑ کس وجہ سے؟ بگاڑ یہ کہ جہاں پر کوئی بھی شخص جس جگہ پر غلطی کرے گا بگاڑ اس کی وجہ سے. طے کیسے ہوگا؟ ہر شخص اپنی ذات میں دیکھے. نہ ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں سارا کا سارا جو سارے کی ساری کی جو بربادی ہے وہ صرف عورتوں کی وجہ سے. اگرچہ جو میرے پاس شکایتیں آتی ہیں اس میں 99% یہی ہے, بھائی جو ساس ہے وہ بھی خاتون ہے, بہو ہے وہ بھی خاتون ہے, دیورانی جٹھانیاں خاتون ہیں. اب جو چیزیں آتی ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے. مردوں کی بھی غلطیاں ہیں اس کے اندر, لیکن جب تک اس مرحلے پر انسان نہیں پہنچے گا تو معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. اور جیسا کہ معصوم نے فرمایا, کوئی بھی عمل اس وقت تک قوام پیدا نہیں کر سکتا. معصوم نے فرمایا لا یقوم عمل الا بثلاث, کوئی بھی عمل اپنے مقام پر جم کے با اثر مؤثر نہیں ہو سکتا. آپ کو کھانسی ہے, مجھے کھانسی ہے, میں سیرپ پی لوں کھانسی کا, اس کے بعد جا کر ٹھنڈی ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی لوں. ڈاکٹر کہا مولانا صاحب آپ کی اس وقت تک کھانسی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کولڈ ڈرنک ٹھنڈا پانی پینا نہ چھوڑیں. میں کہوں میں نے تو آپ کی دوا کھائی. کہا دوا اثر اس وقت کرے گی جب آپ یہ کام نہ کریں. لہٰذا مولانا دعا کیجیے کہ اہل بیت کے غلام پیدا ہوں, اہل بیت کے چاہنے والے پیدا ہوں. نہیں ہو سکتا. گھروں سے ظلم کو ختم ہونا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ مولانا دیکھیے جب لڑکی گھر میں آتی ہے یا شادی ہوتی ہے یا لڑکی گھر سے جاتی ہے تو بتائیے آپ ہماری بیٹی کو کہ یہ چلی گئی ہے یہ کمپرومائز کرے, یا مولانا آپ ہماری بہو کو سمجھائیے کمپرومائز کرے. یا لڑکیاں کہتی ہیں مولانا بتائیں ہمارے کمپرومائز کا جو لفظ آتا ہے اس کی حدود کیا ہے. ایک لفظ آپ نے سیکھ لیا, ہم نے سیکھ لیا, نہیں کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے. کہاں تک کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. میں چھوٹی سی مثال دوں, آپ گئے ہوائی جہاز میں 1.5 گھنٹے کا سفر ہے
اور سیٹ جو تھا اس کا جو ہتھا تھا, جو ہینڈ آرم ریسٹ تھا, وہ ڈھیلا تھا. رسول نے کہا آپ معاف کیجیے, 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے, برداشت کر لیجیے. ٹھیک ہے, لیکن فرض کیجیے کہ آپ کو سیٹ نہیں ملی, اب اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے. خوب توجہ فرمائیے آپ نے. لہٰذا انسانی زندگی میں دیکھیے مل جل کر رہیے, برداشت کی عادت ڈالیے. کہاں تک ہے برداشت کی عادت؟ اس کا صرف 2 راستے ہیں, فقہ اہل بیت, تعلیمات اہل بیت, اور ہر انسان اپنے دائرے کو سمجھے. اور میں اگر آپ کو بتاؤں کتنی عجیب پالیٹکس چلتی ہے گھروں میں, بخدا یہی خاتون جو پوچھ رہی ہوتی ہیں مولانا اسکار ویسے سرک گیا تھا, نیل پالش ایسے لگی ہوئی تھی, یہی صاحب جو باریک باریک مسئلے پوچھ رہے ہیں, گھر کے اندر جا کر کیا کرتے ہیں, عجیب و غریب مسئلہ ہے. نہیں ہو سکتا. یہ جو عمل آپ کا ہے, امام فرما رہے ہیں کوئی بھی عمل تمہارا قائم نہیں ہو سکتا, اس کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ تم گناہ نہ چھوڑو. 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے, اور گناہ یعنی انسان کا حق ضائع کرنا. یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اہل بیت, ائمہ معصومین, امیر المومنین, امام سجاد, یہ تمام کی تمام چیزیں, برکت نہیں آ سکتی گھر کے اندر کبھی. برکت جب برکت نہیں آئے گی تو اولاد جو وجود میں آئے گی, وہ ماں جو 9 مہینے اسٹریس کے ساتھ جس نے اپنے ایک وجود کو اپنے سے جوڑ کر رکھا ہے, پھر اس کے بعد پالیسیز, سیاستیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. میں گنتا ہوں آپ کو, اگر کسی نے بھی آپ کی بیٹی ہو یا بہو, اب دیکھیے لوگ سمجھیں گے دنیا میں بہت جگہ جاتا ہے کہ مسقط میں ہی سارے کے سارے فاسق و فاجر نعوذ باللہ بیٹھے. نہیں, آپ سے مطلب واضح ہے کہ یہ کیمرے کے ذریعے 10 جگہ تک جا رہا ہے, پوری دنیا میں جا رہا ہے. اور میرے پاس سوال جواب آتے ہیں, یہاں مسقط کے نہیں ہیں, باہر کے بھی ہیں, مسقط کے بھی ہیں, دنیا بھر سے. آج کل آپ کو پتہ ہی نہیں نمبر فرض کیے پاکستان کا ہے, سوال کرنے والا ہے, کرنے والی کہاں بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے وہ فرض کیجئے کہ کینیڈا میں, امریکہ میں, جاپان میں, کچھ نہیں پتہ لگتا آپ کو. تو بات یہ نہیں کہ یہاں پر ہی ہو رہا ہے, آپ سے مراد ہے آپ جو معاشرہ ہے. میں 10 دفعہ اس کی توضیح دے چکا ہوں. ہمارے یہاں جو مطلب وطن پچھلا جو یو پی کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب کہا جاتا ہے, اس آپ سے مراد حضرت ابراہیم کے زمانے کا بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ واقعات کے ذریعے سمجھا سکے. یہ اردو کی ایک باریکی ہے. تو اب آپ اس کو سمجھیے, یہاں پر آپ سے مراد آپ ہی ہیں. اب آپ اس کو سمجھیے کہ آپ والا آپ نہیں ہے, یہ آپ ہے مثال والا. لہٰذا کس طرح سے بھیا کا بیٹی ہے یا بیٹا ہے یا بیوی ہے یا بہو ہے, کوئی بھی ہے, اگر اس نے فرض کے کھانے میں اونچ نیچ ہو گئی, کس حد تک آپ کو ناراض ہونے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ خدا رحمت کرے. واقعاً مراجع, میں تو کسی قابل نہیں ہوں ان ہستیوں کے برابر. نام لے لوں میں, آیت اللہ العظمہ محمد رضا گلپائگانی, ٹھیک ہے, انتقال ہو گیا. بہت سونے تقلید کی تھی ان کی, اور پاکستان میں بھی اچھے خاصے ان کے مقلدین تھے, اور کافی اس دور کے مراجع ان کی فقہ کی تعریف کرتے ہیں. فقہ کی تعریف سے مطلب عالمیت کے دائرے میں تھے. اب آیت اللہ العظمہ محمد رضا گلپائگانی, اب شخصیت بڑی عجیب تھی, اور خدا مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے. عجیب انسان تھا. بہرحال اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے قصہ بتایا, نقل کیا کہ جو ان کا ایک بیٹا تھا, جب وہ جوان سے تھے اور بیٹا بہت چھوٹا تھا, ظاہر سے تو پرانی بات ہے بہت, ان کے انتقال کو بھی تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں, تو اور 90 92 93 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا قبلہ کا. تو بیٹا کتابوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگے بیٹا تم, مجھے پتہ لگا ہے کہ تم کتابوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہو, دیکھو کتابوں میں کچھ مت کرنا, ہو سکتا ہے کہ میں آ کر تمہیں کہیں ڈانٹ نہ دوں. وہیں سے چیخیں, چیخنے میں کیا ہے, ہو سکتا ہے. یہ آپ مت سمجھیے کہ ایک وہمی قسم کا بوڑھا شخص ہے, یہ فقہ کی باریکی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. یعنی میں آپ کو مراجع کی مثال دے دوں گا تو میرا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. آپ کے مولانا, آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان کی سیرت کردار کے ساتھ. تو یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی ہر ایک کو حد سمجھنی ہے. یہ غلط ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے کی الماری میں جائے, اس میں سے چیزیں نکالے. کہاں سے آیا تھا مولانا سوال؟ اگر میں آپ سے کہوں 1 2 3 4 5 6 جگہ سے نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے معاشرے میں. یعنی اس حد تک عجیب و غریب پابندیاں ہیں, میں کس طرح سے بتاؤں. اب یہ بڑی پرابلم ہے کہ جو کچھ ہے, ہر درد کی دوا صلی علی محمد, جو کچھ ہے مجھے مجلس میں بات کرنی پڑتی ہے, ورنہ ایسی بات نہیں ہے.
ایک خاص ایج والے بیٹھے ہوں، ایک خاص عمر والے بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ گفتگو ہو. بہرحال اس کو سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. حتیٰ پالیٹکس یہاں تک ہوتی ہے گھروں میں کہ گھر میں 4 آدمی ہیں، بیٹا ہے اور بہو ہے، بیٹی ہے، ماں باپ ہیں، یا دادی زندہ ہیں یا دادا زندہ ہیں. یہاں پہ کیمپس بن جاتے ہیں. دیکھو دادا یہ کہ مت ماننا بات، آپ اگر خلاف شرع حرام بین ہے تو آپ سمجھائیے، لیکن دیکھو دادا ہمیشہ 4 بجے چائے مانگیں، ان کو چائے مت دے دینا فضول کے اندر. ایک دفعہ ان کی صحت کے لیے نقصان دہ، ایک دفعہ کیمپنگ اور گروپنگ کی بنیاد پہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ مولانا کیا علم لگایا ہے. صاحب اس علم کو دیکھتے رہیے. تعلیمات اہل بیت کا خون کر رہے ہیں آپ، غضبناک ہو رہے ہیں اہل بیت. آپ بزرگوں کے ساتھ کیا ادب کر رہے ہیں، آپ جوانوں کے ساتھ کیا ادب کر رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہر ایک کی حد ہے، اس سے آگے نہ جائے. کہیں پر نہیں ہے یہ مسئلہ کہ بہو کمرے میں ہے تو وہ خصوصاً اگر شوہر موجود ہے تو دروازہ بند کر کے نہ بیٹھے، کمفرٹیبل نہیں ہے. پرس اس نے آپ کھول کے چیک کریں کہ میکے سے کیا لے کے جا رہی ہو، چیک کراؤ میکے کیا لے کے جا رہی ہو. اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ علامہ ہلی کا جو سواری کا جانور تھا نا، اس کی معرفت کے برابر ہمارے معاشرے میں بچے پیدا ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو میں ایک کو نہیں کہہ رہا، معاشرے کی عمومی فکر کو کہہ رہا ہوں. اس کو لہٰذا سمجھیے آپ. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ظاہری افعال کے پیچھے پڑ گئے. مولانا اس طرح سے ہوا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، فقہ کے اندر ہے. لیکن یہ چیز جو آپ فقہ کو سیکھ رہے ہیں، وضو آپ کا باطل ہے کہ نہیں سیکھیے، نماز صحیح ہے کہ نہیں سیکھیے. لیکن یہ کیوں کرتا ہے انسان کہ قبر میں کام آئے، قیامت میں کام آئے. کب کام آئے گی؟ 2 لحاظ سے کام آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ وضو جیسے معصومین نے بتایا کیجئے. ہاتھ پہ نیل پالش لگی ہے، غلط ہے وضو، اس کو صحیح کیجئے. ارے نہیں مولانا ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ظلم نہیں کرتے، نیل پالش لگی ہو کہ نہیں لگی ہو آپ نے بتایا تھا، ہم بالکل تمیز سے، ادب سے، تہذیب سے سب سے بات کرتے ہیں، اب یہ چل جائے گا. نہیں، غلط ہے. یہ مستحق عذاب ہیں. آپ مرد ہو یا عورت ہو. اچھا سیکھ لیے فقہ کے مسائل. اب معصوم نے فرمایا لا یقوم عمل الا بثلاث، یہ عمل اپنے مقام پر جم نہیں سکتا جب تک کہ تمہارا کردار اور سیرت ایسی نہ ہو. ایک ہے فقہ کہ جو توضیح المسائل میں ہے، اور ایک ہے وہ فقہ کہ جو معصومین کی تعلیمات میں کہ کس طرح سے تم اپنے عمل کو ثمر بخش بناؤ، تمہارا عمل پھل پھول دے. ظاہری لحاظ سے صحیح کر لیا، اب حدیثوں کو جا کر کھنگالو کہ کس طرح سے تمہاری نماز مزید بلندی کی طرف جائے. اگر نماز کے اندر آپ نے وضو ٹھیک سے کر لیا، مصلی آپ کا غصبی نہیں ہے، سب مسئلہ حل ہے، اور یہ نماز آپ کو لے جائے گی آسمان تک، بس کافی ہے. تو امام سجاد کیوں فرما رہے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو خدا کی بارگاہ سے خوف بھی رکھو، خشیت بھی رکھو، گھبراؤ بھی، ڈرو بھی، لالچ بھی رکھو، رغبت بھی رکھو. ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، یا آپ اس سے ڈرتے ہیں یا اس کی طرف جھکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے محبت بھی کریں، اس سے بھاگیں بھی. یہ متضاد چیزیں خدا کے وجود میں. یا من لا مفر منہ الا الیہ، پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جب اگر کوئی تجھ سے دور بھاگے تیرے عذاب سے تو اسے بھاگ کر تیری طرف ہی آنا چاہیے. ایسے جو صاحب تھانے دار صاحب ڈھونڈ رہے ہیں کون ہے چور اس محلے میں اس کو پکڑوں گا، اس کی پٹائی کروں گا. تو یہ چور بھاگے گا کہ تھانے دار مجھے پکڑ لے گا تو میری پٹائی کرے گا، مجھے حوالات میں، زندان میں، جیل میں بند کر دے گا. اب اگر کوئی بزرگ محلے کا اس سے آ کر کہے کہ دیکھو بھاگ رہے ہو تھانے دار سے، تو خود تھانے دار کے گھر پہ جا کر بیٹھ جاؤ کہ میں انہی سے بھاگ رہا ہوں، انہی کی طرف چلا جاؤں. یہ آپ کی بات احمقانہ ہے. دنیا میں ہر جگہ جو یہ مشورہ آپ کو دے، کسی کو دے، غلط ہے، احمقانہ ہے، سوائے ایک خدا کی ذات، دوسرے 14 کی ذات. اگر آپ کو 14 میں سے کسی سے خوف ہے تو ان سے بھاگ کر انہی کی طرف جائیے. خدا سے خوف ہے تو ان سے بھاگ کر انہی کی طرف جائیے. خصوصاً مولانا یہ کیسے ہوگا؟ ان کے غضب سے ڈر کر بھاگیے اور ان کی رحمت کا واسطہ دے کر ان کی طرف آئیے. لہٰذا جہاں تک بھی یہ آواز جائے میری، گھروں کے معاملات جب تک صحیح نہیں ہوں گے تو معاشرے کے اندر، اور یہ
اس میں آپ حضرات کا قصور نہیں ہے. واضح بات کروں, مجھے کوئی لگی لپٹی رکھنی نہیں ہے. صحیح ہے 4 5 6 7 8 میٹر کا امامہ ہے تو اس سے زیادہ آپ لوگ خوش مت ہو جائے کیجیے. یہ خدا تمام ممبر پر بیٹھنے والوں سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ جب اہل بیت کے چاہنے والے تیار تھے تمہاری باتیں سننے کے لیے تو تم نے ان کو کیا بتایا. فضائل بالکل ہونے چاہیے. آپ کے سامنے تو مجھے کوئی ثبوت نہیں دینا کسی چیز کا. فضائل ہونے چاہیے, مصائب ہونے چاہیے. 2 جملے 3 جملے. اور یہ جو آپ کے مولانا آپ کو آج کیوں یاد آیا, تو میں ہمیشہ ایک آدھ جملے کے ساتھ کہتا رہتا ہوں, اشارتاً کنایتاً, کبھی وضاحت کے ساتھ تصریحاً. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو مسائل ہیں وہ عجیب, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے ان کو بیان کروں. لہٰذا نتیجہ کیا نکلا, بڑی توجہ کے ساتھ محنت کے ساتھ آپ کو سیکھنا ہے. نیل پالش اگر اتنی سی لگی ہو تو کیا مسئلہ, بالکل کھیل نہیں ہے. یہ 4 بال ارے آپ 4 بال نکل آئے اسکارف سے, آپ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, مولانا بول کے جا چکے ہیں, کچھ نہیں ہے. یہ میرا یہ مطلب نہیں ہے. 4 بال نکلے, فقہ میں لکھا ہے, آپ کے امام نے بتایا اس مسئلے کو حل کیجئے. مولانا 4 بال نکل کے آ گئے تھے, مولانا وضو ہم ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے. کچھ نہیں, سب ٹھیک ہے. وہ اصل میں کسی کے دل کو مت دکھائیے. فقہ کو بھی سیکھیے, اپنے ذاتی اعمال کو سیکھیے. مولانا روزہ ایسے رکھا, ایک ایک چیز کو باریکی کے ساتھ سیکھیے. لیکن جب یہ عمل ظاہری لحاظ سے, توضیح مسائل کے لحاظ سے آپ کا ٹھیک ہو گیا تو اب اس کے بعد کلمات معصومین, یہ فلسفہ بافیوں کی بات نہیں کر رہا جو ممبر پہ بیٹھ کے آئیں بائیں شائیں ہاں کیا جاتا ہے نماز کے بارے میں, حج کے بارے میں. معصوم کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا, معصوم نے گفتگو کی ہے کہ نہیں کی ہے عبادتوں کے بارے میں, معصوم نے عبادتوں کے رسم و رواج کو بتایا کہ نہیں بتایا. خوشبو لگاؤ, صاف کپڑے پہنو, لباس کیسا ہو, تمام چیزیں مراجع نے توضیح مسائل میں بتایا جس حد تک ہو سکتا تھا. اگر وہ لکھتے تمام چیزیں تو یہ توضیح مسائل 7 8 گنا زیادہ ضخامت ہو جاتی اس کی. لہٰذا عمل کے ظاہر کو بھی سیکھیے, کس طرح سے کام کو انجام دینا ہے, طواف کہاں سے کھڑے ہو کر کس طرح سے کرنا ہے, وسواس شکی مزاج بھی مت بنیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ معصوم نے واجبات کی پابندی کرنے والے کو, حرام کی پابندی کرنے والے شخص کے لیے کیا کہا ہے, کس طرح سے اس حرام سے بچو, کس طرح سے اس واجب کو انجام دو کہ تمہارا یہ عمل کیا ہو, تمہیں قربت رسول خدا دے قیامت میں, تمہیں رسول خدا کے پڑوس میں رکھے, تمہیں معصومین کے پڑوس میں رکھے. مانا بس جیسے سیکھ لو سب ٹھیک ہے, نہیں, دونوں چیزیں, دونوں پہلو لے کر چلنے ہیں آپ کو. غور کیا آپ نے اس بات کے اوپر. لہٰذا اتنی ساری باتیں میں نے کئی دفعہ سوچا, پیپر پہ لکھنے کی کوشش کی کہ ہر دفعہ ایک کیس ہسٹری کو لے کے آئیں گے کہ اگر گھر میں یہ ہو جائے, آپ کو حق ہے کہ نہیں ہے, آپ کو حق ہے کہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں ہیلپر جو خاتون ہے وہ نہیں آئے گی, کیا حق ہے اس کے اوپر فقی. مجھ سے نہیں ہو پاتی سیدھی بات یہ, وہ مزاج نہیں ہے ایک تو, اور عجیب سا لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک عجیب مسئلہ ہے. مسئلہ عجیب یہ ہے کہ یہ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی ولایت کے سلسلے میں. اتنے عجیب مسائل, یعنی ڈریے گا مت اگر ہر روز یہاں پر مجلس ہو 1 گھنٹے کی, آپ میں سے بعض پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں, اگر ہو جائے اس میں مختلف مسائل ڈسکس کیے جائیں تب بھی کم ہے. لہذا اس میں ایک تو یہ کہ حدیثوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیے, اخلاقی, زبان کی, کان کی, سماعتوں کو کیسے پاک کیا جائے, آنکھوں کو کیسے پاک کیا جائے, گفتگو کیسے ہو, خوب توجہ کیجیے گا. اور یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد فقہ آپ کی, عقائد آپ کے. دیکھیے میں نے کل پرسوں کب کہا تھا, معصوم نے جس چیز کو حدیث میں معصوم لے کر آئے ہیں وہ آپ کو عالم غیب کی طرف لے کر جائے گی, جس طرح سے بھی ہو. اور ظلم گھروں سے شروع ہوتا ہے. قو انفسکم و اہلیکم نارا, اس انداز سے. آپ کہتے ہیں مولانا معصومین کی سیرت میں کیا ہے, میں کیسے بتاؤں معصومین کی سیرت میں کیا ہے. یہ سب باتیں اس گھر میں ناپید ہیں. اس گھر والوں نے یہ بتایا ہے کہ گھروں میں کیسے رہو, لیکن اقوال معصومین ہیں. لہٰذا یہی بات ہے کہ اقوال معصومین پر گفتگو ہونی چاہیے. دین اس طرح کا نہیں ہے. اور بہرحال تو آج گفتگو ہوئی میری جو ہوئی تھی کہ یہاں پر آج جشن رکھا جائے ہم یا مجلس رکھیں, تو میں نے یہ کہا کہ ایک ایسی گفتگو کر لیں گے بہرحال کہ جو نہ جشن میں ہو اور گفتگو بھی ہو جائے معصومین کے ارشادات کے مطابق ایک حد تک. اور پھر کیونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ ہے شب ماہ رجب کی, تو بزرگان نے اساتذہ نے کہا کہ مصائب سید الشہداء بہرحال ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں بس یہ آخری تشریح اور وضاحت, اگر آپ کو حکم ہے استغفار کی تسبیح پڑھو کثرت سے, ہے کہ نہیں ہے, گناہ معاف ہو جائیں گے. مولانا نے فرمایا لم یحرم, وہ محروم نہیں رہا کس سے, المغفرہ,
محروم نہیں رہا مغفرت سے وہ کہ جس کو استغفار کی توفیق مل گئی. صحیح ہے, آپ نے استغفار کر لی, مولا کا وعدہ ہے, آپ کو مغفرت مل گئی. اب آیا مخصوص زیارت کا سید الشہداء کے دن, زیارت پہ جائیے گناہ معاف ہوں گے. آپ کیا مولانا ہم تو تسبیح پڑھ چکے ہیں, ہم کیوں جائیں گناہ پہ سید الشہداء کی زیارت پہ؟ نہیں, معصوم کیا نا, تسبیح پڑھو استغفار کی, زیارت پہ بھی جاؤ. عجیب بات ہے, جب مغفرت ہو گئی تو میں زیارت پہ کیوں جاؤں؟ اب زیارت پہ چلے گئے. سید الشہداء کی ذریعے زیارت کر کے آیا, بیٹھے بالا سر پہ, ظہر اثر کی نماز پڑھی, اثر کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیے. کس بات پہ؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو گناہ تو معاف ہو گئے, ابھی زیارت کر کے آ رہا ہوں. نہیں, پڑھیے. اچھا, اس کے بعد آپ آئے, فلاں کام کیجیے, صدقہ دیجیے. اچھا, اب یہ عمل کیجیے, گناہ معاف ہوں گے. بھائی کیا مطلب ہے؟ میں کام تو کر رہا ہوں, تو گناہ کیوں نہیں؟ کیا مطلب اس کے باوجود بھی گناہ ہے؟ ایک سوال سمجھے آپ میرا؟ اب اس کے جوابات بہت سارے ہیں, کیا مطلب ہے, لیکن ایک چیز میں سمجھاؤں گا جو روایات سے ہے. کچھ گناہ استغفار کے ذریعے معاف ہوتے ہیں, کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں زیارت معصومین کے ذریعے, کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں خود زیارت سید الشہداء کے ذریعے, کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں کمزور مومن کی مدد کر کے, کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں استغفار پڑھ کے, کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں درود پڑھ کے, کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں نماز شب پڑھ کے. اس کا مطلب یہ کہ یہ ہم نہیں جانتے, معصومین کی نگاہ غیب ہے. اگر زیارت سید الشہداء کر کے آ چکے ہو, اس کے باوجود بھی حکم ہے کہ دیکھو تمہیں نہیں پتا غیب میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تمہیں نہیں علم کے غیب میں تمہارے لیے کیا کیا لکھا جا چکا ہے. تو ہر وہ عمل جو ہم نے تم کو بتایا کہ یہ کرو گے تو گناہ معاف ہوں گے, ہر ان تمام اعمال کو انجام دو تاکہ ہر گناہ سے پاک ہو جاؤ. لہٰذا ہمیں تمام اعمال کو دیکھنا پڑے گا, حتیٰ کھانا کھلانا. کھانا کھلاتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں, مولانا زیارت سے آ رہے ہیں, مجلس سے آ رہے ہیں, اشک بہائے سید الشہداء پر نہیں. جو چیز آئی ہے گناہ معاف کرنے کے لیے وہ ہم کو آپ کو انجام دینے پڑیں گے. اور یہ ایک تصور بالکل غلط ہے, اور بعض دفعہ شاید شرعاً اشکال آ جائے کہ جب ہم ولایت معصومین کو بنیاد بنا کر قبر اور قیامت کا مذاق اڑائیں اپنے گناہوں کے سلسلے میں. غلط عقیدہ ہے, غلط ہے. ولایت معصومین کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قبر کے عذاب کی. ارادہ ہوگا جناب امیر کا, قبر کی ہمت ہے کہ جو فشار کر سکے. ارادہ ہوگا جناب امیر کا, جہنم کی ہمت ہے کہ رتی برابر جلا سکے مجھے. ارادہ ہوگا جناب امیر کا, مجال ہے کہ پل صراط پر مجھے تکلیف ہو. ولایت کی گستردگی الگ ہے, میں مستحق ہوں اس شفاعت کا کہ نہیں, یہ الگ گفتگو ہے. سمجھ گئے آپ؟ بچے بیٹھے ہیں, 2 جملے کہنے دیجئے. ٹینکر کھڑا ہے پانی کا, میں پیاس سے میری زبان نکل چکی ہے باہر. وہ ٹینکر تو ہے, کھولنا نہیں آ رہا مجھے اس کا نل, وہ مجھ سے رابطے میں نہیں آ پا رہا. اس ٹینکر سے پانی کے فائدہ اٹھانے سے مجھے منع کر دیا گیا. لہٰذا اس مثال کو اس طرح سے سمجھیے. اور تھوڑے مختصر تبرکاً اہل بیت عصمت و طہارت کی بارگاہ میں کچھ جملے مصائب کے, تاکہ ہم ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں شب جمعہ کے جو نے ذکر سید الشہداء کیا اور سنا. کبھی کبھی معصومین ایک جملے کو آ کر بتاتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں, اگر وہ نہ بتائیں تو شاید ہماری نگاہوں سے بات چھپی رہے. جملہ جو ہے سید ساجدین کا اتنا دردناک ہے. منہال کو دیکھا امام سجاد نے, منہال کی ملاقات ہوئی, صحابی ہیں, منہال ملاقات ہوئی شام میں, جو تاریخ کے مطابق. بعض نے کہا یہ ملاقات مدینے کی ہے, لیکن بہرحال شام یا مدینہ. منہال نے ملاقات کی, سلام کیا, گفتگو ہوئی. کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول خدا بتائیے کیسی طبیعت ہے, مزاج عالی بخیر ہیں. سید ساجدین نے عجب جملہ فرمایا, اتنا دردناک جملہ ہے. فرمایا کہ منہال دیکھو ہماری مثال, اور اس سے عجیب جملہ فرمایا کہ لو تقدم الینا رسول اللہ فی موالاتنا, رسول خدا نے ہم سے موالات اور محبت کا حکم دیا ہے امت کو. ہم سے کس چیز کا حکم دیا تھا؟ محبت کا. فرمایا بخدا سوائے امام سجاد کی زبان کے کوئی نہیں کہہ سکتا, انسان کا دل لرز جاتا ہے. فرمایا
اگر رسول خدا کسی خاندان کے بارے میں کہتے کہ اس خاندان کو چن چن کے مارنا، تب بھی یہ امت اس خاندان پر اتنا ظلم نہ کرتی جتنا ہم پر کیا۔ منہال کے چہرے پر لگتا ہے سوالیہ نشان آیا۔ فرمایا دیکھو منہال ہماری کیفیت ایسی ہے، خوب توجہ کیجئے گا۔ فرمایا کہ عرب یہ فخر کرتے ہیں کہ رسول خدا عرب ہیں، قریش یہ فخر کرتے ہیں تمام عربوں میں کہ رسول ہمارے قبیلے سے ہیں، اور جب بات آتی ہے رسول کے بچوں کی، رسول کی بیٹیوں کی، تو اے منہال ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ جس طرح سے فرعون نے اپنے زمانے کے قوم بنو اسرائیل کے مردوں کو قتل کیا، خواتین پر ظلم کیے، بچوں کو ذبح کیا، اسی طرح سے ہماری کیفیت ہے۔ ہمارے جوانوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو ذبح کیا گیا، اور اس کے بعد کس طرح سے بنات رسول خدا کو قیدی بنا کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وعلى محمد عليك صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. پروردگار جن جن لوگوں نے مومنات نے اس فرش کو بچھایا ہے، اس بچھانے میں مدد کی ہے، اور خانوادہ جناب نورانی کے جنہوں نے ہم کو یہ امام باڑہ فراہم کیا، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ان کے مرحومین مرحومات کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ قیامت تک کے لیے ان سب لوگوں کے گھروں میں، خاندانوں میں کہ جو متصل ہیں فرش اعظا سے، خدمت کر رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے، سامنے ہیں کچھ سامنے نہیں ہے، پروردگار تو علام الغیوب ہے، جانتا ہے، ان کے خاندانوں میں، گھروں میں قیامت تک کے لیے ولایت جناب امی کو قائم و دائم فرما۔ حضرت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما، حضرت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ ہمارے ذوی الحقوق اعزاء، اقربا، والدین، اساتذہ جنہوں نے ہم کو نیک چیزیں، نیک باتیں سکھائیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار محتاج ہیں تیری رحمت کے، سید الشہداء کی مغفرت، شفاعت نصیب فرما۔ اور ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے مرحوم سید بشیر حسن ابن سید امیر حسن، سید آصف علی جعفری ابن سید یوسف علی، سید نسرین آصف بنت سید امتیاز حسین، سید ساجدہ بشیر بنت تفضل حسین، سید محمد علی بشیر ابن بشیر احمد رضوی کو پڑھ کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔